بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر 50 ہے اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الروم کا۔ سورۃ العنکبوت کا مطالعہ پچھلی مرتبہ مکمل ہوا، تو آج کلاس نمبر 50 میں ہم سورۃ الروم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی پہلی 14 آیات کا مطالعہ ہم آج کریں گے۔ جو علم فاؤنڈیشن کی کتاب ہے شائع شدہ، اس کے صفحات ہیں 152 اور 156۔ تو آئیے آج کلاس نمبر 50 کا آغاز کرتے ہیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورۃ الروم کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم، جن باتوں کو آج ہم جانیں گے ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، قریب کے ملک سے کون سا ملک مراد ہے؟ اللہ نے قریب کے ملک، قریب کی زمین کا ذکر اس صورت کے آغاز میں فرمایا، ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی کتنے عرصے میں پوری ہونے کا ذکر فرمایا گیا؟ روم کی مملکت موجود تھی اس وقت، ایران کی مملکت موجود تھی، ان دو کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی دی ہے قرآن حکیم میں کہ رومی فتح پالیں گے، کتنے عرصے میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ نمبر 3، فتح کا کیا سبب بیان فرمایا گیا؟ روم کے لوگوں کو ایران کے لوگوں پر فتح مل جائے گی، اس کا سبب کیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، زمین کی سیر و سیاحت کا کیا مقصد بیان کیا گیا؟ سیر تو لوگ ویسے بھی کرتے ہیں، گھومنا پھرنا ویسے بھی ہوتا ہے، یہاں زمین میں چلنے پھرنے گھومنے کا ایک ذکر ہے اور سیر کا لفظ بھی آ جائے گا، اس کو آگے جانیں گے انشاءاللہ، مگر اس کا ایک مقصد بیان کیا گیا جس کو آج ہم نے فراموش کر رکھا ہے، اس مقصد پر بھی کلام ہوگا۔ آئیے سورہ روم کا کیونکہ آغاز ہے، جب نئی سورت کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے آپ کے سامنے ہم ربط سورت پیش کرتے ہیں۔ یہ ربط سورت ہمارے ہاں جو ٹیچر گائیڈ ہے، رہنمائی اساتذہ جو ہم نے اساتذہ کے لیے تیار کی، اس میں سے ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ پچھلی سورت جس کی تکمیل ہوئی سورہ عنکبوت اور اب نئی سورت جس کا آغاز ہے سورۃ الروم، ان دونوں کا آپس کا ربط اور کنیکشن کیا ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ العنکبوت میں اہل اسلام کی آزمائشوں اور ہجرت کا ذکر تھا، وہاں مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی، آزمائشوں کے لیے رہنمائی، اس پر کلام تھا۔ سورۃ الروم میں ان دونوں چیزوں کے حاصل یعنی فتح و نصرت کا وعدہ ہے، وہاں آزمائشوں کے دور کے لیے رہنمائی، اب سورۃ الروم میں اللہ کی طرف سے فتح کا آ جانا، نصرت کا آ جانا، مدد کا آ جانا، اس کا ذکر ہے۔ نمبر 2، سورۃ العنکبوت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کا ذکر تھا۔ سورۃ الروم کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور دلیل غلبہ روم کی پیشن گوئی کا بیان ہے، ذکر تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ سورہ عنکبوت کے آخر میں بھی بات آئی، اور سورۃ الروم کی ابتدائی آیات میں ایک پیشن گوئی جو قرآن پاک میں نازل ہوئی، جو نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، اس پیشن گوئی کا پورا ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے، اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، سورۃ العنکبوت کے آخر میں دنیاوی زندگی کو لہو و لعب کہا گیا ہے۔ سورۃ الروم کے شروع میں حیات دنیا کا ہیچ ہونا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی کو غلبہ دے دیتا ہے اور پھر اسی غالب کو مغلوب کر دیتا ہے۔ ہیچ ہونا، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، قدر نہ ہونا، ویلیو نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں اردو میں ہیچ ہونا، اور اللہ جس کو چاہے غالب کر دے، جس کو چاہے مغلوب کر دے، اللہ کا پورا اختیار ہے۔ نوٹ، سورۃ الروم کی سورۃ العنکبوت سے کچھ مناسبت یوں بھی ہے کہ پچھلی سورۃ عنکبوت اور اب سورہ روم، ان کے مضامین میں مناسبت ہے، یکسانیت ہے، کیا بھلا؟ نمبر 1، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم دونوں کا آغاز الف لام میم سے کیا گیا ہے۔ ان حروف مقطعات کے بعد ان دونوں صورتوں میں قرآن، کتاب اور تنزیل کا ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ سورۃ القلم سورت نمبر 68 کے علاوہ ہر صورت میں حروف مقطعات کے بعد قرآن، کتاب اور تنزیل میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ اساتذہ کے لیے تو ایک اہم نقطہ ہے، لیکن طلبہ و طالبات کے لیے تھوڑا عجیب نقطہ ہوگا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حروف مقطعات تو معلوم ہے نا، الف لام میم دونوں صورتوں کے شروع میں، لیکن اکثر صورتوں میں سورہ قلم کے علاوہ
اکثر صورتوں میں ان حروف مقطعات کے بعد قرآن پاک کا ذکر آتا ہے، کتاب کا ذکر آتا ہے اور تنزیل میں سے کسی ایک کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں ان دونوں صورتوں میں الف لام میم کے بعد قرآن کا ذکر، کتاب کا ذکر، تنزیل نازل کیا جانا، اس کا ذکر نہیں۔ یہ دونوں میں مشترک ایک نقطہ ہے، تھوڑا علمی نقطہ ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور چوتھا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا ہم پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ خاصہ کچھ قرآن پاک کا حصہ ہم گزر چکے، تو اب تھوڑا سا ہائر لیول کی جو اسٹڈیز ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، گویا کہ اللہ کی توفیق سے کسی درجے میں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہائر لیول ہمارے مطابق، ورنہ وہ لوگ جو پوری زندگیاں قرآن پاک کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، ان کا لیول تو بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ العنکبوت کا اختتام جہاد کے ذکر پر ہوا ہے اور سورۃ الروم کی ابتدا غلبہ اور نصرت کے ذکر سے کی گئی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ضرور ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ ذکر تھا۔ سورہ عنکبوت کے بعد اب سورۃ الروم کے آغاز میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی کن لوگوں کے لیے؟ جو جہاد کے عمل میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے نصرت بھی آتی ہے۔ نمبر 3، سورۃ العنکبوت میں اجمالی طور پر توحید پر دلائل بیان کیے گئے تھے۔ اجمالی کا مطلب مختصر انداز، سمرائزڈ انداز میں، اور سورۃ الروم میں توحید پر دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں دینی یا دنیاوی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ سورۃ الروم میں اس کا ایک حوالہ دے کر مسلمانوں کو روشن مستقبل کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں توحید کا ذکر ہے، عنکبوت میں مختصر اور سورۃ الروم میں توحید کے دلائل کا ذکر زیادہ، اور عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے عطا کیے جانے کا وعدہ، تو سورۃ الروم میں مستقبل کی ایک پیشن گوئی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ سورۃ الروم اور سورۃ العنکبوت جو اس سے پچھلی سورت ہے، ان کے مضامین کا ایک اور انداز سے ربط ہمارے سامنے آیا۔ اب آئیے سورۃ الروم جس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس کا تعارف، اس کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ تعارف: سورۃ الروم مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ مکی دور آغاز وحی کے بعد 13 سال نبی اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے درمیان کے عرصے میں وسط میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں فرمائیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ یہ پیشن گوئیاں قرآن پاک کے نزول کے عرصے میں، اس کے دوران میں ہی پوری ہو گئیں۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، مشرکین مکہ کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی اور وہ ایرانیوں کی فتح پر بہت خوش تھے۔ تو ہوا کیا؟ ایران کے مشرک وہ غالب آ گئے، ان کو فتح مل گئی تھی روم کے عیسائیوں پر۔ مسلمان اللہ کو مانتے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے، مسلمان نبی اکرم علیہ السلام تمام رسولوں کو مانتے ہیں، عیسائی بھی رسولوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہی ہیں، تو ایک نسبت تھی ان کے درمیان۔ تو رومی عیسائی مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ، ایرانی مشرک تھے، آتش پرست سے آگ کی پوجا پاٹ کرتے، مشرکین مکہ کی ہمدردی ان کے ساتھ، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے والے غالب آ گئے۔ یہ ہے جس پس منظر میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ چند ہی سالوں میں رومی ایرانیوں کو شکست دے دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی اور یہ پوری ہو جائے گی۔ ابھی آگے پوری تو ہو گئی، ہمارے ذکر میں آگے چل کے اس کا بیان آئے گا۔ دوسری پیش گوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا جب دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر۔ ایک پیشن گوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا، یہ دوسری پیشن گوئی۔ غزوہ بدر کی فتح نے چند ہی سالوں میں اس پیش گوئی کو پورا کر دکھایا، مسلمانوں کو بھی فتح مل گئی مشرکین مکہ کے مقابلے میں۔ یعنی جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ 2 پیشن گوئیاں ساتھ ساتھ پوری ہو گئیں۔ اس صورت میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے لیے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کی مذمت کی گئی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل
اور دین فطرت یعنی اسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخر میں مجرموں کی ہٹ دھرمی اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کئی مضامین ہیں جو سورہ روم کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو جب سورت کا آغاز کرتے ہیں تو ربط سورت اور سورت کے مضامین کا تعارف آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اب آئیے آج سورہ روم کی پہلی 14 آیات کا مطالعہ کر رہے، ان کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، من قبل ومن بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگلی آیت سورۃ الروم آیات 7 اور 8، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا فرمایا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الروم آیات 9 اور 10، اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا، تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، وَعَمَرُوهَا، اور اسے آباد کیا تھا، أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اس سے کہیں زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تو اللہ کی شان ایسی نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برائیاں کی تھیں، أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگلی آیات سورہ روم کی آیات 11 تا 14، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو مجرم مایوس ہو جائیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ،
اور وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ آج ہم سورہ روم کی 14 آیات کا مطالعہ کریں گے، ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح۔ سورہ روم کی پہلی آیت، الف لام میم، ترجمہ نہیں ہوگا، یہ حروف مقطعات۔ الف لام میم کے معنی اور الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ قرآن حکیم کی 6 صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورۃ السجدہ۔ جو نمبر لکھے ہوئے یہ صورتوں کے نمبر ہیں۔ تو یہ 6 صورتیں قرآن حکیم ہیں جن کا آغاز الف لام میم کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ شکست کھانے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں رومیوں کے شکست کھانے کا ذکر ہے۔ ایرانیوں نے انہیں شکست دی تھی اور انہیں دھکیل کر قسطنطنیہ تک پیچھے بھگا دیا تھا 5 نبوی میں۔ یہ سن 5 نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ نزول قرآن کو 5واں سال ہے۔ اسی سال میں مشقتوں اور مشکلات کا دور تھا۔ سورہ عنکبوت بھی اسی سال میں نازل ہوئی، اور اب سورۃ الروم کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ علمی بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الروم کی تفسیر میں جو فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین آتش پرست ایرانیوں کا عیسائیوں پر غلبہ چاہتے تھے۔ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی، اور مشرکین مکہ بھی مشرک تھے، وہ ان مشرکوں سے محبت رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان ایران والوں کو عیسائیوں پر غلبہ مل جائے۔ اس وقت یہ 2 بڑی طاقتیں، سپر پاورز تھیں، ایران اور روم۔ مگر مسلمان اس کے برعکس تھے، کیونکہ مسلمان اور رومی دونوں اہل کتاب تھے۔ بھئی رومی عیسائی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل کو تو مانتے تھے نا، اور مسلمان تمام انبیاء اور رسول کو مانتے، قرآن حکیم اور نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب رومی غالب آ جائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مشرکین سے کی، تو مشرکین نے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لیں، اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال کی مدت مقرر کر لی، اور 5 سال میں رومی ایرانیوں پر غلبہ نہ پا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اتنی کم مدت کیوں مقرر کی؟ قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ بضع سنین میں غلبہ پائیں گے، اور بضع سنین کا اطلاق 3 سے 9 سال تک کے عرصے پر ہوتا ہے۔ یہ تشریح کے الفاظ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے کہا، رومی تو غالب آ جائیں گے، طے کر لو پھر کچھ۔ تو 5 سال کی مدت انہوں نے فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ تم نے کم مدت مقرر فرمائی، بضع سنین کے الفاظ ہیں، اور یہ 3 سے لے کے 9 سال تک کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد رومی غلبہ پا گئے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ غزوہ بدر کے دن رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ پایا۔ یہ تفصیل جامع ترمذی شریف اور مسند احمد میں۔ تو اللہ نے ایک پیشن گوئی کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور تک یہ بات اس معنی میں پہنچی کہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ ہو تو وہ غالب رہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایرانی مغلوب ہو جائیں گے، رومی غالب آ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے یہ بات جا کے مشرکین کے سامنے رکھی، کہا بتاؤ کتنے عرصے میں؟ تو پہلے انہوں نے 5 سال کہہ دیا۔ اب حضور فرماتے کہ نہیں، تم بضع سنین کے الفاظ پر غور کرو تو یہ 3 سے لے کے 9 تک کے سالوں کے لیے اپلائی ہوگا۔ بہرحال اگلی بات یہ کہ غزوہ بدر کے دن ہی جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر فتح ملی ہے، اسی دن رومیوں کو جو ہے ایرانیوں پر فتح مل گئی، روم کے عیسائیوں کو ایران کے مشرکوں پر فتح مل گئی۔ آیت نمبر 3، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کے ملک میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ قریب کے ملک سے مراد ملک شام ہے جو عرب سے بہت قریب ہے۔ نقشے میں دیکھیں تو جزیرہ نما عرب کے اوپر شمال کی سمت میں شام ہے، جبکہ شام کے ساتھ ہی نیچے عراق
اور پھر عراق کے ساتھ مشرق کی سمت میں ایران واقع ہے، یعنی جزیرہ نما عرب کے اوپر شمال کی سمت میں شام کے ساتھ ہی نیچے عراق، اور پھر عراق کے ساتھ مشرق کی سمت میں ایران واقع ہے۔ چنانچہ جزیرہ نما عرب کی سرحد پر واقع ان علاقوں کو قریب کی سرزمین کہا گیا ہے، کیونکہ یہ عرب سے بالکل ساتھ جڑا ہوا علاقہ، جہاں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان مذکورہ جنگ جاری تھی۔ اس آیت کی خصوصی اہمیت، یہ قرآن حکیم کی صداقت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس قرآن پاک کے ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اس آیت میں پیش گوئی کی گئی کہ رومی دوبارہ فتح یاب ہوں گے، جو کہ پوری ہو کر رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے کلام کی ایک اور نظیر یا دلیل سامنے آئی۔ اور اگر تاریخی طور پر پڑھیں تو بہت بڑی شکست ہوئی تھی رومیوں کو، ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، مگر اللہ نے فرما دیا اور یہ کام ہو گیا، اور رومی پھر غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے۔ قرآن کی پروفیسی انگلش میں کہیں گے، قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی نزول قرآن کے دور میں ہی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 4، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اس آیت کی تشریح، رومیوں کی دوبارہ فتح کی پیش گوئی۔ بضع سنین یعنی 3 سے 9 سال کے عرصے میں رومی جب دوبارہ ایرانیوں پر فتح یاب ہوں گے تو وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ فتح و شکست کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ رومی اصل میں عیسائی تھے جو رسالت، فرشتوں اور آخرت کو ماننے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی، جبکہ ایرانی مشرکین میں سے تھے، اور ایرانیوں کی فتح پر مشرکین بہت خوش ہوئے، یعنی مشرکین مکہ۔ وہ مسلمانوں سے کہتے کہ جس طرح ہمارے ایرانی بھائیوں نے تمہارے رومی بھائیوں کو شکست دی، اسی طرح ہم تمہیں بھی شکست دیں گے۔ چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ رومی ایرانیوں پر ان قریب غالب آ کر رہیں گے۔ عملی پہلو، بہت پیارا ایک نقطہ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے کمزور بھی فتح پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، القوی ہے، پورا اختیار رکھنے والا، اللہ کمزوروں کی مدد فرمانے والا ہے۔ چنانچہ نمبر 1 مثال کے طور پر کچھ آپ کے سامنے آیات رکھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم۔ نمبر 1، بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزوروں کی مدد فرمائی، آل عمران آیت نمبر 123 میں ذکر ہے۔ نمبر 2، غار ثور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بات آئی، ہجرت کی رات کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابرہا کے مقابلے میں بیت اللہ کا تحفظ فرمایا۔ سورۃ الفیل مکمل، ہاتھی والوں کا لشکر یاد آ گیا، سورۃ الفیل کا مطالعہ قرآن کے پہلے حصے میں ہم کر چکے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کمزوروں کی مدد فرمائی، یہ بات سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں آتی ہے۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئیں، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249 میں ذکر آیا۔ تو یہ بڑے پیارے مقامات ہیں قرآن پاک کے، جہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تو قوی ہے اور وہ کمزور ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے اہل باطل کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 5، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ کی مدد سے وہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، فتح کا سبب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مدد فرمانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی مدد کا تعلق مؤمنین کے غلبے سے ہے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی مدد سے غلبہ حاصل ہوگا، اور پچھلی آیت میں بیان کردہ مؤمنوں کی خوشی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس روز ایمان والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے خوش ہو رہے ہوں گے، جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہوگا۔ تو ایمان والوں کو غلبہ ملنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا آنا، یہ ایمان والوں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، العزیز یعنی جسے کوئی زیر کرنے والا نہیں، زیر کرنے سے مراد کسی کو ہرا دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو خالق پوری کائنات کا رب ہے، چلانے والا، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت عموماً مشرکین و کفار کے لیے ہے کہ اللہ پکڑنے پر قادر ہے، اور اللہ کی اس پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور دوسری الرحیم یعنی
نہایت رحم فرمانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے مستحق مؤمنین ہے، ایمان والوں کے ساتھ وہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 6، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کی تشریح کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ اور فتح کی مدت، رومیوں کو 9 سال کے اندر یعنی 2 ہجری میں ایرانیوں پر فتح دینے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے ہر رکاوٹ ہیچ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کا وعدہ فرما لے، جس چیز کا ارادہ فرما لے، وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ علمی بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دیگر اہل علم حضرات کا بیان ہے کہ رومیوں کو ایرانیوں پر یہ غلبہ اسی روز حاصل ہوا جس روز مسلمان بدر میں مشرکین مکہ پر فتح یاب ہوئے۔ اسی لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی ہوئی اور مشرکین مکہ کو دوہرا غم ہوا۔ خود شکست کھائی مشرکین مکہ نے، اور جن سے محبتیں کرتے تھے ایرانی مشرک، انہوں نے بھی شکست کھائی، اور مسلمانوں کو دوہری خوشی ہوئی۔ اللہ نے ان کو فتح دی ایک خوشی، اور اللہ نے ان کے ساتھیوں کو، یہ کہیے بھائیوں کو کہیں جن سے نسبت تھی، رومی عیسائی، ان کو فتح دی۔ یہ دوسری خوشی کا معاملہ ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کفار کی کیفیت، کفار اس دنیا کی صرف ظاہری حالت کو جانتے ہیں، یعنی کھانے پینے، تفریحات، امور معاش، زراعت، تجارت وغیرہ کے معاملات کا جاننا، اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں، یعنی ایمان اور نیک اعمال کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ کفار کا طرز عمل، دنیا میں ڈوب گئے، آخرت کو فراموش کر دیا۔ اس حوالے سے عملی پہلو، وہ لوگ جن کا آنے والی زندگی پر ایمان نہیں، وہ اس دنیاوی زندگی کو پر لطف اور باوقار بنانے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی فہم و فراست کو دیکھ کر انسان عش کر اٹھتا ہے، لیکن یہی عقل مند لوگ اپنی عاقبت سنوارنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ایسی نیکیاں کرنے کا شوق ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا جو آسان ہیں۔ اس معاملے میں ان کی کوتاہیوں پر جب نظر پڑتی ہے تو ان کی نادانی اور حماقت پر ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ حماقت سب سے بڑی کیا ہے؟ تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں ڈوب کر ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو بالکل بھلا دیا، اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا ہوگی؟ آیت نمبر 8، اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، غور و فکر کی دعوت۔ اس آیت میں انسانوں کو دل میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کائنات کو حقیقی مصلحت کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، تاکہ لوگ اس کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کی توحید کو پہچان کر ایمان اور نیک اعمال اختیار کر سکیں۔ یہ کائنات، اس میں جا بجا یعنی مختلف جگہ، ہر جگہ بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان کی تمام اشیاء کو نہ عبث اور بے مقصد پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ عبث کہتے ہیں بیکار کو، تو دنیا بیکار نہیں بنائی، کائنات بیکار نہیں بنائی، اور نہ ہمیشہ کے لیے بنائی یہ دنیا، بلکہ انہیں اپنی کمال حکمت کے مطابق حق کے ساتھ یعنی حقیقی مقصد آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں یہ ذکر آیا۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ آزمائش۔ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ یہ دنیا بنائی گئی، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا کس مقصد کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ امتحان ادھر اور رزلٹ کہاں ہے؟ نتیجہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ آیت نمبر 9،
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اسے آباد کیا تھا اس سے کہیں زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ کی شان ایسی نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سیر و سیاحت کا مقصد، اس آیت میں سیر و سیاحت کا یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ لوگ غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ ویسے کسی نے کہیں گھومنے جانا ہے وہ چلا جائے، ٹھیک ہے، فضولیات میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے کاموں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن زمین میں بعض لوگ جو ہسٹوریکل فیکٹس کو تلاش کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے یہ سیر، یہ غور، یہ گھومنا پھرنا زمین میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ پچھلی نافرمان قوموں کی تباہی پر غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین پر زیادہ اثرات چھوڑے تھے اور زمین کو آباد کیا تھا۔ مراد ہے کہ پچھلے والوں کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، زراعت بھی تھی، ذرا ان کے انجام سے عبرت تو حاصل کرو، تم سے بہت زیادہ ان کے پاس تھا، مگر جب وہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے رہے اور حق کی دعوت کو انہوں نے رد کیا تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پچھلی قوموں کے واقعات مستقل مطالعہ قرآن حکیم کی ذیل میں ہم پڑھتے آئے ہیں، حصہ اول میں، حصہ دوم میں، حصہ سوم میں بھی۔ علمی بات، یعنی بڑی بڑی طاقتور قومیں عاد و سمود مثلا، جنہوں نے زمین کو خوب آباد کیا، اسے کھود کر چشمے اور کانیں نکالی، مائنز جنہیں کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ سے بڑھ کر انہوں نے تمدن کو ترقی دی، لمبی عمریں پائیں اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا۔ وہ آج کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبروں کی کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جب انہوں نے تکذیب کی تو ان کا کیا انجام ہوا، کس طرح برباد کر دیے گئے۔ ان کے ویران کھنڈر آج بھی دعوت فکر دے رہے ہیں۔ بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، بڑی ٹیکنالوجی تھی، بڑی زراعت تھی، مگر جب پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، حق کو جھٹلایا، تو پھر ایسے مٹے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا، بس کھنڈرات تھوڑے سے باقی ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نافرمان قوموں پر ظلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں کو سمجھانے کے لیے ان کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ اپنے رسول بھیجے، لیکن ان نافرمان قوموں نے رسولوں کا انکار کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کو مستحق بنایا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ خود اپنے آپ کو اوپر، اپنے آپ پر ظلم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کو مستحق بناتے، معاذ اللہ۔ آیت کی اہمیت، اس آیت میں قرآن حکیم نے سابقہ اقوام کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون پر انسان کو توجہ دلائے۔ جب ان لوگوں نے احکام الہیہ کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت میں رہ کر اس سے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی تو پھر کوئی کوشش ان کو ہلاکت و بربادی سے نہ بچا سکی۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 10، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برائیاں کی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 10 کی تشریح، برائی کا انجام۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے والوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا اور ان کو نشان عبرت بعد والوں کے لیے بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 11، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ دوبارہ زندہ ہونے کی یاد دہانی،
اس آیت میں قیامت کی یاد دلائی گئی ہے کہ جس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی اللہ سبحانہ وتعالی مخلوقات کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ مضمون پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ پڑھا، بار بار قرآن پاک میں آتا ہے۔ پہلی مرتبہ رب نے پیدا فرمایا جب ہم کچھ نہ تھے، تو اس رب کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عملی پہلو، دوبارہ زندہ کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے، یعنی بدلہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں بات آئی۔ دوبارہ زندگی کیوں ہے؟ تاکہ اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کے نتائج لوگوں کے سامنے آ جائیں اور اسی کے مطابق ان کو نتیجہ اور بدلہ دیا جائے۔ آیت نمبر 12، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ قیامت کے احوال اور مجرموں کی کیفیات، آیات 12 تا 16 تک قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ ابھی ہم آیت نمبر 12 پر ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کی کیفیت انتہائی مایوس کن ہوگی، یعنی وہ اپنی نجات کے بارے میں شدید مایوس ہوں گے۔ دنیا میں مزے کیے، عیاشیوں میں پڑے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، کل مایوسی ہی مایوسی ہوگی، کیونکہ نجات تو ان لوگوں کو نہیں ملے گی۔ علمی بات، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان لاجواب ہو جائے، اس کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ رہے اور اس پر حیرت و مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے کہ میں کہاں پھنس گیا، مگر اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 13، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا اور وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح، مشرکین کے من گھڑت معبود، من گھڑت خود سے بنائے ہوئے، قیامت کے دن مشرکین کے من گھڑت معبود ان کی کوئی مدد اور سفارش نہیں کر سکیں گے، جبکہ قیامت کے دن مشرکین اپنے باطل معبودوں کا انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے ہم نے تو پرستش نہیں کی تھی ان کی، مگر کل جھوٹ بولنے سے وہ بچ تو نہیں جائیں گے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ علمی بات، ایک مرحلے پر یہ مشرک لوگ صاف جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے دنیا میں کبھی شرک ہی نہیں کیا تھا، چنانچہ قرآن حکیم میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں یہ بات آئی۔ استغفر اللہ، اتنا گندا اور گھناؤنا جرم ہے شرک کہ بندے کو اس ڈھٹائی پر پہنچاتا ہے کہ کل بندہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنا چاہے گا، جھوٹ بولنا چاہے گا، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے، جھوٹ بولنا چاہیں گے منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے ان کے کرتوتوں کے بارے میں۔ سورہ یاسین میں یہ بات آتی ہے۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورہ روم کی آیت نمبر 14، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا بیان۔ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ معاملہ، قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ وہ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے، یعنی مؤمن اور کافر علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ علمی بات، ایک اور مقام پر یوں بیان ہوا کہ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی قرآن وحی فرمایا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور آپ اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 7 میں مراد نیک لوگ برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے، اہل جنت الگ، اہل جہنم الگ کر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔